صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ضرور پڑھنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزاداران امام، آپ سب ماشاءاللہ سے جانتی ہیں کہ یہ جو دو صورتیں ہیں ان کو سورہ ناس اور سورہ فلق کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی ان دو صورتوں کا نام ہے. جو استعمال کیا جاتا ہے وہ میم، عین، واو، زال، معوذتین، تے، یہ، نون، معوذتین. ٹھیک ہے. تو یہ صورتیں کب نازل ہوئیں، اور کچھ مورخین اور کچھ تاریخی ملتا ہے کہ یہ قرآن میں شامل نہیں ہے، لیکن ہم سب کا یہ ماننا ہے کہ یہ قرآن میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اب پروردگار عالم ان صورتوں کو کب نازل کر رہا ہے کہ جب اہل قریش اور کفار جو تھے مشرکین وہ رسول خدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہا جاتا ہے کہ رسول خدا پر جادو ہوا تھا اور اس طرح کی باتیں جو سننے میں آتی ہیں، اور اہل سنت بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ جو ہے وہ رسول خدا پر جادو ہوا تھا. اچھا، ان کے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ اس طرح کا جادو ہوا تھا کہ رسول خدا کے جسم پر جو ہے وہ ایک لرزہ طاری ہو گیا تھا. پھر ان کے مطابق ایک آئی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ایک عمل لے کے آئے تھے جس کو کہا جاتا ہے جبرائیل کا ورد. ہاں، اور ہم جو اہل تشیع ہیں ہم لوگوں کا کیا ماننا ہے کہ یہ دو صورتیں پروردگار عالم نے اس وقت نازل کی تھی، سورہ ناس اور سورہ فلق. اچھا، جب یہ نازل ہوئی تو جبرائیل نے کیا کہا رسول خدا سے آ کر کہ آپ جادو ہوا تھا، لیکن جادو کا اثر کس طرح سے ہوتا تھا، کیونکہ وہ بشری صورت میں آئے تھے رسول خدا کہ نور، لیکن بشر کی صورت میں آئے تھے. اور اگر جادو نہیں ہوتا تو ہم آپ یہ کہتے کہ ان کے اوپر جادو نہیں ہوا تھا تو ہم سب کے اوپر بھی جادو نہیں ہو سکتا. لیکن قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جادو جو ہے وہ ہوتا ہے، اثر کرتا ہے. اب جب رسول خدا کے اوپر کیا افیکٹ ہوتے تھے کہ ان کو تکلیفیں ہوتی تھیں، جسمانی بظاہر تکلیفیں، اور تکلیفیں اس طرح کی ہوتی تھیں کہ یعنی جو دین کے کام ہوتے تھے اس میں رکاوٹیں ہو جائیں. دین کے کام، جو بھی دین پھیلانا کام رسول خدا کیا تھا، دین اسلام کو پھیلانا، تو ان کے کاموں میں رکاوٹیں ہونا شروع ہو جاتی. اب جب یہ صورتیں نازل ہوئیں، اس میں کیا کہا جبرائیل نے کہ آپ کے اوپر جو جادو کیا گیا ہے وہ تعویذ گنڈے کرنے والیاں، اس طرح کے جملے استعمال کیے گئے. تو اب اس کا توڑ کس طرح سے ہوگا، کس طرح سے، کیا کہا کہ جائیے ایک کنواں ہے، اس کے اندر وہ جو جس نے جادو کیا تھا، وہ جادو کے بھی کیٹیگری میں دو شمار ہوتے ہیں، وہ بتائیں گے آپ کو آگے کہ کیا ہے. اب یہ نہیں ہو کہ ہر کوئی یہ سمجھے کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے اور مطلب گھر میں کوئی بھی پرابلم ہے تو بس جادو ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. کچھ پریشانیاں جو ہے وہ اعمال ہوتے ہیں، یا کچھ کبھی کبھی مصلحت کے تحت آزمایا بھی جاتا ہے. ہاں، اب کیا ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے. جب نازل ہوئی صورت تو اس کے بعد جبرائیل نے کیا کہا رسول خدا کے پاس آ کر کہ ایک کنواں ہے، وہاں اس کنویں کے اندر، اچھا کنویں کے اندر کیا ہے، ایک بڑا سا پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے جو جادو کرنے والے تھے انہوں نے کیا کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بال لیے، اور ان کے گھر میں کوئی ایسی کارروائی کرنے والا ضرور ہوگا جو بال رسول خدا کے جس نے دیے. اب وہ دو بال جو ہے وہ رسول خدا کے وہاں پہنچے جو جادوگر تھے. اور وہ جادوگر کس طرح کے جادوگر تھے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک بڑا قبیلہ تھا اور قبیلے کے بڑے سردار تھے جو جادو کیا کرتے تھے. ان کے پاس گئے، ان کے پاس جا کر کہا کہ بھائی یہ ان کے اوپر جادو کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں اور ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں. اب جو ہے وہ دین کی تاکہ رکاوٹیں کر سکیں. اور انہوں نے جادو کس طرح سے کیا کہ رسول خدا کے دو بالوں میں 11 گراہیں لگائیں، اور 11 گراہیں لگا کے جو عمل ومل جو بھی ان کا ہوتا ہے وہ کر کے اس کنویں کے اندر ڈالے اور اس کے اوپر بڑا سا پتھر رکھ دیا. اب یہ پروردگار عالم کی طرف سے جبرائیل نازل ہوئے، انہوں نے یہ سب بتایا رسول خدا کو اور کہا کہ آپ وہاں جائیے اور جا کر فوراً اس پتھر کو ہٹائیے. جیسے جیسے آپ یہ جو دونوں صورتیں ہیں اس کی 11 آیتیں، جیسے جیسے آپ ہر ایک آیت پڑھتے جائیں گے وہ گراہیں کھلتی چلے جائیں گی. پروردگار عالم اپنے حبیب کو ایسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا.
اب پروردگار عالم نے انتظام کتنا خوب کیا کہ رسول کے پاس جبرائیل آئے، جبرائیل کے ذریعے پھر رسول خدا کو جب پتہ چلا کہ اس طرح سے جادو کیا گیا ہے، وہ وہاں گئے، جب پتھر کو ہٹایا، وہ 11 آیتوں کو پڑھا تو ہر ایک گرہ جو ہے وہ کھلتی چلی گئی. اچھا، یہ اس آیت میں آیا کہ جادو بھی ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ حسد ایسی بیماری ہے کہ معصومین علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے حسد کرتا ہے تو اس کے اعمال کو حسد ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ. یا تو وہ خود اپنے اندر ہی مر جاتا ہے، اپنی تکلیفوں میں اپنے ہی اندر گھلتا چلا جاتا ہے. اور دوسرا اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ اچھا یہ اس مقام پہ پہنچ رہا ہے تو میں اس کے اندر رکاوٹیں ڈالوں. اس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے ہاں کہ کسی بھی طرح سے اس کے اندر رکاوٹیں ڈالوں. اب وہاں جو اہل کفار تھے انہوں نے کیا کوششیں کی کہ رسول خدا جو دین کو پھیلا رہے تھے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالی جائیں. اور کس طرح کی رکاوٹیں ڈالی کہ ان کے بڑے 4 گروپ تھے، اہل کفار کے 4 بڑے گروپ تھے. حاسدوں کے بارے میں بتا رہے. تو اب 4 گروپس میں ان کے جو سب سے بڑے ان کے وہ تھے سردار. اس طرح سے 4 گروپ میں 4 سردار وہ نظر ایسی لگاتے تھے حسد بھری نگاہوں سے کہ یا تو انسان نست و نابود ہو جاتا تھا، جان سے چلا جاتا تھا، یا وہ کسی قابل نہیں رہتا تھا، وہ دیوانہ ہو جاتا تھا. اب انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے جو ہے نا اپنا پورا پلان بنایا کہ بھائی جو ہے وہ روزے رکھا کرتے تھے، اور روزے بھی ان کے اپنے طریقے کے ہوتے تھے کہ وہ نہ کسی سے بات کرتے تھے، نہ کچھ کھاتے پیتے تھے، بس وہ جو ان کا عمل ہوتا تھا وہ پورے ٹائم اسی میں ہی لگے رہتا تھا. اور وہ 7 دن کے بعد اس شخص کے اوپر جس کو ان کو نصف و نابود کرنا ہوتا تھا، جان سے مار دینا ہوتا تھا، یا کسی قابل ہی نہیں چھوڑنا تھا، اس کے اوپر یہ اپنی نگاہیں ڈالتے تھے. اور ایسی سخت ان کی نگاہ ہوتی تھی حسد بھری کہ اب اس شخص کا جو ہے وہ پھر انجام بہت برا ہوتا تھا. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پوری اپنی تیاری کری، اور تیاری کرنے کے بعد رسول خدا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ہمارے رسول پر نگاہ ایسی ڈالی کہ اہل سنت کے مطابق جسم لرزنے لگا، لیکن ہم لوگوں کے مطابق ان کو تکلیفیں جسمانی تکلیفیں ہونے لگی. تو اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام نے اس صورت کے اندر تمام ڈیٹیلز ہے کہ حاسدوں کے بارے میں، نظر لگانے والوں کے بارے میں، جادو کرنے والوں کے بارے میں، گھنٹے کرنے والی ہیں، اس طرح کی جو بھی ابھی آپ کو بتایا واقعہ. ٹھیک، اب جو ہے کیا ہوا کہ جو حاسدوں نے نظر لگائی وہ نظر ایسی ڈالی، اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے ان صورتوں کو لے کر، تو وہ اثر نہیں ہوا. تو پروردگار عالم کس طرح سے بچا رہا ہے. اچھا، ہم سب جو ہے کیا کرتے ہیں، 2 طرح کے تعویذ ہوتے ہیں نا. ایک جو ہوتے ہیں وہ برے اثرات کرنے کے ہوتے ہیں، برے اعمال جو لوگ کرتے ہیں ان کے ہوتے ہیں. ایک تعویذ وہ ہوتے ہیں جن سے اچھا عمل کیا جاتا ہے، جو حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، جو خاص کر مائیں جو ہے وہ اپنے بچوں کے اپنے گلے میں ڈالیں یا نہ ڈالیں، مگر اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ضرور کوشش کرتی ہیں کہ ان میں ایک دفعہ تو صورتیں کچھ نہ کچھ پڑھ کے، دعائیں پڑھ کے دم کرتی رہتی. اچھا، یہ بھی بتاتے چلیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا بچے غصے میں آ جاتے ہیں، نظر ہوتی ہے، یا رو رہے ہیں زبردستی، یہ سب چیزیں نظر بھی ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بچے ظاہر ہے بچے تو روئیں گے، تو ماؤں کو یہ چاہیے کہ وہ فوراً سے ان صورتوں کا انتخاب کریں اور بچوں کے اوپر یہ صورتیں پڑھ کے فوراً سے دم کریں. تو کیونکہ جب رسول خدا کو یہ صورتیں بچا سکتی ہیں حاسدوں کی نظر سے، تو ہم سب جو ہے ہمارے بچوں کو کیوں نہیں بچا سکتے. بس نیت خالص ہونی چاہیے. اب کیا ہے کہ کیا دیکھا گیا، 2 طرح کے تعویذ ہوتے ہیں، ایک برے اور ایک اچھے تعویذ. لیکن تاریخ میں کوئی ایسا تعویذ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا جو کربلا میں ایک ہم لوگوں کو نظر آتا ہے. نعرہ حیدری، حیدری، خوشنودی امام زمانہ، بلند سے بلند تر صلوات. امام حسن علیہ السلام نے جو ایک تعویذ باندھا تھا، آج جناب قاسم کا تذکرہ کرنا ہے، ابھی مسائل سے نہیں آئے، بہت تھوڑا سا آپ لوگوں کو اور ٹائم دیں. تو جو جناب قاسم کے باندھا تھا تعویذ، وہ الگ ہی روایت ملتی ہے. اچھا، جناب حسن کا جب ذکر آیا تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب حسن نے صلح کیوں کی، صلح نامہ جو لکھا تھا وہ صلح کیوں کی. آپ سب جانتے ہیں کہ جب مولا کائنات
یعنی رسول خدا کی رحلت کے بعد جو وقت تھا، اس وقت مولا کائنات کے اوپر کتنے مسائل اٹھائے گئے، سب کو پتہ ہے. جناب سیدہ نے کیا جملے استعمال کیے، مدینہ تھا نا وہ، لیکن بتانا تاریخ کو تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے. کیا ہوا تھا کہ